اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اور جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے دعا کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کیا تھا کہ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے کہ جب اس کے لیے تمام دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، ظاہری اسباب اور وسائل نظر نہ آ رہے ہوں، تو وہ وہاں پر اس دعا کے ہتھیار کو، اس کو استعمال کر کے ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے نکل سکتا ہے۔ اور جب انسان بڑے بڑے اعمال کرے اور اس کو یہ علم نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کے لیے بھی دعا کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں تو ساتھ دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو اعمال کو قبول کروانے کے لیے، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا ہی فرمایا کہ اصل عبادت ہے۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا کیوں نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع بموقع، لمحہ بلمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر یہ دعا کرنی ہے، فلاں موقع کے اوپر یہ دعا پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس علم کی کمی نہیں، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کوئی نہیں، خود اللہ رب العزت ان کو علم دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ربی زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ انبیاء جن کا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ بھی ہر چیز کی طلب، ہر پریشانی اور ہر مصیبت اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں اللہ ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا کر۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ بیمار ہو گیا ہوں، تیرے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، تو مجھے شفا دے دے۔ کوئی کہتا ہے یا اللہ میں ظالموں کے چنگل کے اندر، اس بستی کے اندر پھنس گیا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما، مجھے یہاں سے نجات دے۔ کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنس کے وہاں بھی یہی کہتا ہے یا اللہ یہاں سے نجات دینے والا تو ہی ہے، ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ الغرض وہ شخص کتنا نیک کیوں نہ ہو، کتنا بد کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی مال و دولت والا کیوں نہ ہو، یا کوئی کتنا غریب کنگال کیوں نہ ہو، ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت اور حاجت ہر وقت رہتی ہے۔ اب اس کا کچھ طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ہم نے اس کے کچھ طریقے اور کچھ اصول رکھے ہوتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ ہم کہ اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے مانگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس جانا، اس سے پہلے وقت لیا جائے، اس کو پوچھا جائے، اس کے لیے ہمیں کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے جس سے وہ جلدی مان جائے اور ہماری بات، ہمارا کام وہ جلدی ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعا کے لیے طہارت کا ہونا، پاک صاف ہونا یہ ضروری اور لازمی قرار دی ہے کہ باوضو ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ دنیا کے اندر آپ کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں بن سنور کے، نہا دھو کے، نئے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے، اور تب آپ کہتے ہیں میں فلاں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ انسان ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ عظیم ہستی ہے جو تمام انسانیت کا خالق مالک، تمام مخلوقات کا رازق اور خالق اور مالک ہے۔ اس رب سے ملاقات کے لیے بھی انسان کو پاک صاف ہو کے ملاقات کے لیے آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فتوضأ به، پھر اس کے ذریعے سے وضو کیا، ثم رفع یدیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فقال، آپ نے کہا اللہم اغفر لی ابی عامر، اے اللہ ابو عامر کو بخش دے، ورفع درجتہ، اور اے اللہ ابو عامر کے درجات کو بلند کر، اور فرمایا اے اللہ قیامت والے دن اس کو بہت سے لوگوں میں بلند درجات عطا فرمانا، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھایا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھا، کیونکہ چادر پہنتے تھے، تو جب ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، اتنا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ تو دعا کے لیے سب سے پہلے طہارت کا ہونا، صفائی کا ہونا، باوضو ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرا دعا کے لیے ضروری اور لازمی چیز اس طریقے کے اندر یہ ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی دعائیں کرتے تھے حاجت اور ضرورت کے لیے، پریشانی اور مصیبت کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور قبلہ رخ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے۔ اور غزوہ بدر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واستقبل القبلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی تھی۔ تو دعا کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری شرط کہ دعا کرنے کے طریقے کے اندر انسان پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، اس کے اندر کوئی شک نہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا، شاید میری یہ حاجت پوری ہو یا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ دعا کرو۔ فرمایا اذا دعا احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے رب سے دعا کرے، فلیعظم المسألۃ، اپنے مسئلے کو، اپنی پریشانی کو پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے رکھے، ولا یقولن، ہرگز یہ نہ کہے اللہم ان شئت فاعطینی، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، جیسے ہم کہتے ہیں نا چل یار تو اگر دینا چاہتا ہے دے دے، نہیں دینا چاہتا تو تیری مرضی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات کہہ کے اگلے کو پریشان کریں گے، اگلے کے اوپر کوئی پریشر آ جائے گا، یا اگلا میری اس مسکینی کو دیکھ کر میری اس بات سے مجبور ہو کے مجھے دے دے گا۔ کہا نہیں، اللہ کو ایسا نہیں کیا جا سکتا، اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، پریشان نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بھی تم اپنے مسئلے کو، اپنے پریشانی کو اپنے رب کے سامنے رکھو تو فلیعظم المسألۃ، اس مسئلے کو پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ رکھو۔ یہ نہ کہو کہ ان شئت، اگر اللہ چاہتا ہے تو کر دے، نہیں چاہتا تو نہ کر، ایسا نہیں کہنا۔ کہنا یا اللہ مجھے تیری عطا کے اوپر یقین ہے، تیرے دینے کے اوپر یقین ہے، مجھے کوئی شک نہیں، تو ضرور مجھے عطا کرے گا، یا اللہ تو میرا یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی اس کو حل کر دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یقولن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت، اللہ تو مجھے بخش دے اگر چاہتا ہے، اللہم ارحمنی ان شئت، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے۔ کہا ایسے نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا ہے، یا اللہ تو مجھے بخش دے، مجھے تیری بخشش کے اوپر پورا یقین ہے، پورا وثوق ہے، تو مجھے بخشے گا، یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے تیری رحمت کے اوپر پورا یقین ہے، تو میرے اوپر رحم فرما۔ یہ نہیں کہنا کہ تو اگر چاہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں شک ہے پتہ نہیں میرا رب کرے گا یا نہیں کرے گا، تو رب کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، رب کے اوپر مجبوری کو نہیں ڈالا جا سکتا، رب کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تو ضرور اس میرے مسئلے کو حل کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون، تم اپنے رب سے دعا کرو تو تم یقین رکھنے والے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا، من قلب غافل ولاہن، ایسی دعا جو غافل دل کے ساتھ کی جائے،
لہو و لعب کے ساتھ کھیل تماشے والا دل، مذاق والا دل لے کر اگر کوئی بندہ کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ دعا نہیں کرتا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے طریقے کے اندر ایک یہ چیز بھی بتائی کہ دعا خشوع اور خضوع کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کرنی چاہیے، کہ بندہ اپنے آپ کو نیچا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے، عاجز سمجھ کے اپنے رب سے مانگے اور تضرع کے ساتھ گڑ گڑا کے رو کے اپنے رب سے دعا کرے۔ ایسی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور انبیاء جن کے بارے میں بتایا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ اپنے رب کے سامنے رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تشریف لے گئے، مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، صحابہ کرام ساتھ تھے، ایک قبر پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہے اور آپ دعا کیے جا رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری والدہ کی قبر ہے، میں نے اپنی والدہ کی قبر پر دعا کرنے کے لیے، مغفرت کے لیے، میں نے بخشش کی دعا کرنے کے لیے اجازت مانگی، مجھے اجازت نہ دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں اور کیا؟ آنسو جاری ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے اندر گئے، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس کے اندر میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی دوسری منزلوں میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، اور کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں اور آنسو جاری ہیں اور ان کی داڑھی سے ان آنسو کے قطرے گر رہے ہیں۔ یہ ہے تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رو رو کے دعا کرنا اور پھر اپنے آپ کو نیچا سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ پہلا انسان جس کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، خود اس کی تخلیق کی، اپنے ہاتھ کے ساتھ اعضاء کو جوڑا بنایا، وہ کیا دعا کر رہا ہے؟ ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو رحم نہیں کرے گا، تو نہیں بخشے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو گھاٹے والوں میں سے ہو جاؤں گا، خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عاجزی کتنی کہا، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، یا اللہ ظالموں میں سے میں ہوں، میں نے تیری نافرمانی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نیچا ہوں، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، تو رب ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ عاجزی اور انکساری، گڑ گڑا کے، رو کے، جیسے دنیا میں مسکین بن کے لوگوں سے مانگنے والا وہ مسکینی کی حالت ظاہر کرتا ہے کہ میں مسکین ہوں اور لوگ اس کو دیتے ہیں، اسی طرح رب جو تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ہے، اس کے سامنے بھی جتنا مسکین بن کے اس سے مانگا جائے گا، جتنا نیچا ہو کے مانگا جائے گا، رب اتنی زیادہ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اور اسی طرح سے دعا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کی حمد و ثنا دعا کرنے سے پہلے کثرت کے ساتھ بیان کی جائے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، تعریف کی جاتی ہے، یار آپ بڑے اچھے ہیں، آپ تو بڑا لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا آپ دیتے ہیں، آپ کے کام بڑے ہیں، خدمت انسانیت کے بڑے آپ کے کام ہیں۔ تو میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ تعاون کریں۔ اپنے رب کی تعریفات سب سے پہلے دعا کے اندر کی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو، اچھے نام لے کے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو حی القیوم ہے، یا اللہ تو بدیع السماوات والارض ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، یا اللہ تو میری یہ بات سن لے۔ یا اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تو میری یہ بات سن لے۔ یعنی اللہ کے نام لے لے کر، یا اللہ تو رحیم ہے، غفور ہے، جبار ہے، ستار ہے، یا اللہ میں تیرے ناموں کا تجھ سے واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، تو میری اس دعا کو قبول کر۔ تو فرمایا کہ تم اپنے رب کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو، اس کی حمد کرو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بندہ مسجد کے اندر آیا، اس نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے جلدی کی ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ جلدی کیا ہے۔
اور تو اس سے پہلے اگر اپنے رب کی حمد بیان کرتا وصلی علیہ اور تو مجھ پر درود پڑھتا اور اس کے بعد تو اپنے رب سے یہ دعا مانگتا تو رب تیری دعا کو قبول کرتا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھی، فحمد اللہ، پھر اپنے رب کی حمد بیان کی۔ جو جس زبان کے اندر اپنے رب کی حمد کر سکتا ہے، ضروری نہیں کہ عربی کے اندر ہی وہ کرے، اپنے رب کی حمد کرے۔ یا اللہ تو نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان کا کیا ہی کہنا، یا اللہ تیری طاقت اور قدرت کا کیا کہنا، یا اللہ تیری تخلیق کا کیا کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی زبان کے اندر حمد تعریف بیان کی جائے، اور اس کے بعد فرمایا اس بندے نے وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا، اور اس کے بعد اس نے رب اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا کے کہا سل تؤتا، تو اللہ سے جو بھی سوال کر اللہ تجھے ضرور دے گا۔ کہ تیرا دعا کرنے کا طریقہ زبردست ہے کہ تو نے پہلے نماز پڑھی ہے 2 رکعت، اس کے بعد اپنے رب کی تعریف کی ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا ہے، اور اس کے بعد تو نے اپنے مسئلہ رکھا ہے۔ اب تو اپنے رب سے جو سوال کرے گا وہ رب تجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو یہ چیز ضرور ہونی چاہیے دعا سے پہلے کہ اللہ کی تعریف، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود۔ اور درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی میں جب دعا کروں تو آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ کہا اگر تو اتنا پڑھے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا اگر میں اس سے زیادہ کروں تو کہا زیادہ کرے گا تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصف نصف کر لوں، آدھی میں اپنی حاجت ضرورت اللہ کے سامنے رکھوں اور آدھا آپ کے اوپر درود پڑھوں، تو کہا یہ تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ کہا اگر میں سارا درود ہی پڑھتا رہوں، میں بیٹھوں دعا کے لیے اور جتنا وقت میں نے دعا کے لیے لگانا ہے اتنا میں درود ہی آپ کے اوپر پڑھتا رہوں، تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ کہا پھر تو اللہ تعالیٰ تیرے تمام غموں اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، تیری تمام مصیبتیں دور کر دے گا۔ اتنی فضیلت ہے دعا کے اندر درود کی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں، ہم وہابی ہیں، ہمیں درود پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ کے اوپر درود نہ پڑے وہ بدبخت ہے، بخیل شخص ہے۔ اور بد دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے ممبر کے اوپر پاؤں رکھا تو کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والے ہیں، آمین کہنے والے انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دعا کیا کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ اے اللہ اس شخص کو تباہ کر دے، برباد کر دے کہ جس کے سامنے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر آمین کہا۔ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے انبیاء کے سردار، تو وہ شخص کتنا بدبخت ہے جس کے لیے بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو کہ مجھ پر جو درود نہ پڑے وہ بدبخت ہے اور بخیل شخص۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی دعا کا ضرور ایک حصہ وہ درود کو رکھنے کی توفیق بھی بخشے۔ اس کے بعد آخری مسئلہ جو دعا کے اندر ہے، ظاہری بات ہے کسی سے ملنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے پاس ہم نے جانا ہے اس کے ساتھ اس کو ملائے، اس کی بات چیت اس کے سامنے رکھے، یہ بندہ فلاں جگہ سے آیا ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو وسیلہ دعا کے لیے یہ بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنے رب کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو کہ رب تک پہنچنا کیسے ہے۔ اب اس مسئلے کو ہم نے بہت غلط سمجھ لیا کہ وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کسی شخص کو ڈال کر، جیسے دنیا میں پھر مثالیں دی جاتی ہیں، دیکھو حکمران سے ملنا ہے، درمیان میں کسی سیکٹری کا، کسی وزیر کا ہونا لازمی ضروری ہے۔ آپ نے کسی بڑے سے ملنا ہے تو اس کے دربان کو ملنا، گیٹ کیپر کو یا اس کے نیچے جو ہے اس کو ملنا ضروری ہے، اس کے سامنے مسئلہ رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے چھت پہ جانا ہے، اس کے چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے کسی شہر کا، اس کے لیے گاڑی کی، ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ کہیں باہر کا سفر کرنا ہے، جہاز کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ ساری ضروریات، یہ سارے وسائل وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی دور ہو، اور دوسرا وہاں وسیلے کی ترجمان کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ آپ کی زبان، آپ کی بات نہ سمجھ سکتا ہو۔ تیسرا وسیلے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں بندے کو پتہ ہے کہ میری بات یہ نہیں ماننے گا، یہ اس کا قریبی ہے، اس کی بات مان لے گا، تب وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو
اس کی رشوت کے ذریعے سے، اس کے دباؤ کے ذریعے سے میں اپنی بات منوا لوں گا، تو رب تعالیٰ تو وہ ہے جو نہ دور ہے کہ آپ کو سیڑھی لگانی پڑے، نہ کہیں اتنی اللہ تعالیٰ انسان کے جو ہے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، اور وہ زبان کو نہیں سمجھتا کہ کسی زبان والے کو بلایا جائے کہ یہ ترجمان درمیان میں رکھو اور اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی زبان میں سمجھا دے، یا اللہ تعالیٰ کو کسی رشوت کی، کسی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے کہ انسان کہے چلو میں فلاں کو کہتا ہوں میری طرف سے تو رشوت ادا کر دے، کوئی سفارش کر دے، کوئی اللہ پر نعوذ باللہ دباؤ ڈال کہ میری اللہ تعالیٰ بات مان لے۔ ان ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قریب بھی ہے، ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے، اللہ کو کسی رشوت کی ضرورت بھی نہیں اور اللہ کو کسی دباؤ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو پھر دنیاوی جو وسائل ہیں، دنیا کے وسیلے جو ہیں، ان کے ذریعے سے رب تک پہنچنا یہ انسان کی غلطی ہے کہ سیڑھی کے ذریعے پہنچوں۔ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، ان کو کہہ دے انی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ کہاں قریب ہوں؟ کہا شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اور پھر طاقت قوت کے ذریعے سے دبانے کی بات آئی تو کہا کہ انبیاء میں سے بھی اللہ جس کو چاہے گا سفارش کی اجازت دے گا، ہر کسی کو سفارش کی اجازت بھی نہیں کہ جو چاہے رب سے کہے لے جی میں یہ بات کہتا ہوں مان جو اللہ مان جائے گا، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ انبیاء وہاں ڈر رہے ہوں گے، ہر ایک آگے کہے گا انسانیت پریشان ہوگی، اللہ سے سفارش کرو، کام شروع ہو، حساب و کتاب شروع ہو، ہر ایک کہے گا نہیں میں تو نہیں سفارش کر سکتا، میں تو اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈرتا ہوں۔ آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانیت آئیں گی، وہ کہیں گے آپ اپنے رب سے بات چیت کرو کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ نہیں، جیسے دعا کا طریقہ بتایا نا کہ ایسے ایسے دعا کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کے فوراً یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ میں کہتا ہوں حساب و کتاب شروع کرو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے کے اندر سر رکھ دیں گے۔ اور سجدے کے اندر سر رکھنے کا مطلب یہ ہے یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں کہ میں ڈائریکٹ آپ سے کہہ سکوں کہ میری بات مان لو، میں عاجز ہوں، میں کمزور ہوں، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں، اپنا سر نیچے رکھ کے کہتا ہوں کہ یا اللہ انسانیت کا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اور وہاں بھی دعائیں کریں گے سجدے کے اندر، اور اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، آپ سوال کیجئے تو آپ کو عطا کیا جائے گا، جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہیے، لیکن پہلے عاجزی انکساری دکھائیے، پہلے دعا کی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات مانی، وہ بھی کس کی؟ انبیاء کے سردار کی۔ ہم تو عام انسان ہیں، خطا کار ہیں۔ تو وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے یہ جو ہمارے طریقے ہیں یہ وہاں پر چلنے والے نہیں ہیں۔ اور وسیلہ پھر کیا ہے؟ ضرورت بھی ہے۔ وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے، جیسے کہا ربنا اننا آمنا، اے اللہ تو نے ہمیں کہا ایمان لے آؤ، اننا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، یا اللہ ہم نے تیری بات مانی، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، یا اللہ اس ایمان کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ایمان کا واسطہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے وہ 3 شخص جو پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان ہوا تھا، انہوں نے لمبا سفر کیا، غار میں پھنس گئے، انہوں نے جو اپنے رب کے سامنے وسیلہ پیش کیا تھا وہ بھی ان کے نیک اعمال تھے، یا اللہ میں نے فلاں کام کیا، اس کام کا واسطہ تجھ سے دیتا ہوں، اس نیک عمل کا، یا اللہ تو مجھے یہاں سے نجات دے دے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی زندہ نیک شخص موجود ہے، آپ اس کے پاس جا کے دعا کروا سکتے ہیں اس سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جاتے تھے دعائیں کروانے کے لیے، بارش کی دعا کروائی۔ جب آپ فوت ہو گئے، اگر قبر، پتھر، درخت وسیلہ بن سکتا تو عظیم ترین نبی کی عظیم ترین قبر اس عظیم شہر مدینہ کے اندر موجود تھی، تو صحابہ کرام جاتے کہ یا اللہ اس قبر کے وسیلے سے، یا اللہ اس شہر مدینہ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کر لے۔ بلکہ یہ نہیں کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا وہاں پر موجود تھے، ان کو کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ جو نا ہمیں بارش عطا کرے۔ تو نیک شخص بزرگ سے کسی سے دعا کروا سکتے ہیں جو زندہ موجود ہے۔ مردہ شخص یا قبر یا کوئی بھی شخص جو دنیا میں موجود نہیں ہے یا آپ کے پاس موجود نہیں، دور ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ فلاں ایک شخص کے وسیلے سے میری اس دعا کو قبول کر لے، میرے بوڑھے والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو جو مشرکین وسیلے درمیان میں ڈالتے تھے وہ بھی اسی طرح سے پتھروں کے، بتوں کے، درختوں کے، اپنے جھوٹے معبودوں کے وسیلے ڈالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ
ہم ان کو اس لیے پوجتے پاٹتے ہیں، اس لیے ان کے جو ہے نا اوپر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، لیقربنا الی اللہ زلفیٰ، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ وہ ہم نے وسیلے درمیان میں رکھے ہیں، وہ ہمارے معبود نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعا کو اس طریقے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو طریقہ بیان ہوا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔